جمعے والے دن سورہ کہف مکمل پڑھنا سنت ہے یا پہلی 10 آیات؟ دیکھیں حدیث میں دونوں کی فضیلت ہے، پہلی 10 آیات کی بھی اور سورہ کہف کی بھی، تو یہ ایک پیکج ہوتا ہے، آپ سمجھ لیں کہ اصل تو یہ ہے کہ پوری سورہ کہف پڑھے، پوری نہیں پڑھ سکتے تو چلے ایک اللہ نے ایک اور پیکج ہمیں دیا ہے کہ پہلی 10 آیتیں پڑھ لیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے حدیث میں جو تسبیح کا حکم ہے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ ہر نماز کے بعد ہے، لیکن حدیث میں 10 دفعہ بھی ہے کہ 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ، 10 دفعہ اللہ اکبر، تو یہ ان لوگوں کے لیے پیکج ہے کہ بھائی جو 33 دفعہ نہیں پڑھ پا رہے تو چلو 10 دفعہ پڑھ لو۔ تو اس طرح اصل فضیلت تو یہی ہے کہ 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھا جائے، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ نہیں ہو سکتی تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، تو 10 دفعہ پڑھ لیا جائے۔ تو یہی سورہ کہف کا بھی ہے، اصل تو یہی ہے کہ پوری سورہ کہف پڑھی جائے، نہیں تو کم از کم پچھلی 10 آیات پڑھ لیں۔ جمعے کی نماز فرض ہے یا واجب؟ جمعے کی نماز فرض ہے یا واجب؟ میں نے کتاب میں اسے فرض پڑھا تھا لیکن کئی لوگ اسے واجب بھی بتاتے ہیں، اس بارے میں تفصیل سے رہنمائی فرمائے صدام حسین راجستھان سے۔ دیکھیے جمعے کی نماز فرض ہے کیونکہ دلیل قطعی سے ثابت ہے، سورہ جمعہ میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعے کے دن اللہ کی یاد کے لیے بلایا جائے تو اللہ کی یاد کی طرف دوڑو۔ تو یہ جو قرآن سے مضبوط دلیل ہے قطعی، تو جو قطعی دلیل سے جس چیز کا وجوب ثابت ہوتا ہے اس کو اصطلاح میں فرض کہا جاتا ہے، تو فرض ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ بعض فقہاء نے واجب لکھا ہے تو وہ اس لیے کہ یہ فرض اور واجب جو اصطلاحات ہیں، واجب کہتے ہیں جو دلیل ظنی سے ثابت ہو، قطعی سے نہ ہو، یعنی یقینی بہت زیادہ یقینی دلیل نہ ہو، اور فرض کہتے ہیں جو ایسی پکی ڈھکی دلیل سے ثابت ہو جس کا انکار ممکن نہ ہو۔ تو لیکن یہ ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، بعض دفعہ فرض کو واجب کہہ دیا جاتا ہے، بعض دفعہ واجب کو فرض کہہ دیا جاتا ہے، تو بعض فقہاء نے فرض کو واجب کہہ دیا، بعض نے واجب کو فرض کہہ دیا، لیکن اگر اصطلاحات میں جائیں گے تو پھر فرض کہا جائے گا جمعے کی نماز کو۔ گاؤں کی مسجد میں جمعہ ادا کرنا، میں جس گاؤں میں رہتا ہوں وہاں مسجد ہے لیکن امام نہیں ہے، اذان 5 وقت کی ہوتی ہے، امام نہ ہونے کی وجہ سے یا باجماعت نماز نہیں ہوتی، ہر کوئی اپنی مرضی سے نماز پڑھتا ہے، وہاں صرف جمعے میں ایک مولوی صاحب نماز پڑھانے آتے ہیں، تو کیا وہاں جمعہ کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ اور جمعہ پڑھنے جانا ہوگا جہاں 5 وقت کی باجماعت نماز ہوتی ہو۔ امداد علی نواب شاہ سے۔ دیکھیں گاؤں میں جمعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جمعہ پڑھاتے تھے تو گاؤں کے لوگ باری باری آیا کرتے تھے، ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا کسی صحیح روایت سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گاؤں یا دیہات میں جمعہ یا عید کی نماز ہوئی ہو۔ حضرت علی کا مشہور قول ہے کہ لا جمعۃ ولا تشریق الا فی مصر جامع، کہ جمعہ اور تشریق جو ہے یہ صرف شہر میں ہی ہوگی۔ تو اس لیے جو چاروں ائمہ اس بارے میں متفق ہیں وہ یہ ہیں کہ جمعے کی نماز کے لیے ہر امام کے نزدیک کچھ نہ کچھ شرط ہے، کسی نے کہا کہ 40 افراد کی شرط، کسی نے کہا کہ بڑی بستی ہونی چاہیے۔ تو جو ہمارے نزدیک راجح قول ہے، جو قرآن و سنت سے ثابت شدہ قول ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہیں بھی ہمیں یہ ملتا نہیں ہے کہ جمعے میں جو بالکل گاؤں میں جمعہ کی نماز پڑھائی گئی ہو۔ تو اگر جمعے کی نماز گاؤں دیہاتوں میں جائز ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ کے گرد جو چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں وہاں جمعے کی نماز ہوتی کسی گاؤں میں۔ تو اس لیے شہر ہو یا قصبہ کبیرہ، بہت بڑا قصبہ ہو جو شہر جیسا ہوتا ہے۔ اچھا شہر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ عرف میں جس کو شہر سمجھا جائے، تو یعنی جس میں 2 رویا دکانیں ہوں، ہسپتال ہوں، تھانہ ہو، یہ تمام جو شہر کے لوازمات ہیں وہ جس جگہ پہ پائے جائیں گے اس کو شہر کہا جائے گا۔ جس جگہ یہ نہیں ہوں گے، وہ دور دراز علاقوں میں چند لوگوں کا ایک جتھا رہتا ہے، اس کو شہر نہیں کہتے۔ تو یہ عرف سے چینج بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہ واقعی گاؤں ہیں، قصبہ کبیرہ بھی نہیں ہے، بڑی بستی بھی نہیں ہے اور شہر بھی نہیں ہے، تو پھر جمعے کی نماز وہاں پر درست نہیں ہے۔ ہوا یہ تھا کہ جب مشرکین نے آپ سے پوچھا اصحاب کہف کا واقعہ کیا ہے، تو آپ تو عالم الغیب نہیں تھے، آپ کو معلوم نہیں تھا، تو آپ کو امید ہوئی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بتائے گا، کیونکہ یہ تو وہ خبریں ہیں جو انبیاء بتاتے، یعنی اس طرح کے واقعات تو انبیاء بتاتے ہیں۔ اور یہود اور نصارہ، اگر یہ عیسائیوں کے دور میں واقعہ ہوا تھا تو عیسائی پادری نقل کرتے آتے تھے اس کو، اور اگر یہود کے دور میں یہ واقعہ ہوا تھا تو پھر ہو سکتا ہے انجیل میں بھی اس کا تذکرہ آیا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے انجیل میں تذکرہ نہ ہو لیکن ان کے جو تاریخی کتب ہیں ان میں تذکرہ ہو۔ بہرحال تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ کو امید ہوئی کہ اللہ مجھے یہ واقعہ بتائے گا، تو آپ نے کہا کہ میں کل تمہیں ضرور بتاؤں گا اس واقعے کے بارے میں۔ اس کو آپ نے اللہ کی مشیت کے ساتھ معلق نہیں کیا کہ بھئی اللہ چاہے۔ اب جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے
امت کی تربیت کی جاتی ہے تو اللہ براہ راست سید الانبیاء کی تربیت بھی کرتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا میں ہوں. بات بالکل درست تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ انداز پسند نہیں آیا. بھئی آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ دنیا میں سب سے بڑا عالم اللہ ہے. بعض باتیں ٹھیک ہوتی ہیں لیکن الفاظ کی جو سلیکشن ہے وہ اس سے بے ادبی جھلک رہی ہوتی ہے. تو اللہ کو یہ لفظ پسند نہیں آیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا میں ہوں. بھئی آپ کے پاس تو جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، تو آپ کہتے اللہ ہے اور پھر اللہ نے مجھے یہ علم دیا ہے، یوں کہہ دیتے. تو یہ عام لوگوں کے لیے تو یہ غلطی کوئی بڑی غلطی نہیں ہے، لیکن کلیم اللہ موسیٰ کلیم اللہ کے لیے تو یہ بہت، یعنی اللہ کی نظر میں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی چھوٹی خطائیں بھی بہت بڑی ہوتی ہیں. تو جیسے موسیٰ علیہ السلام کو پھر اللہ نے تنبیہ کرنے کے لیے خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا، تو اسی طرح سید الانبیاء صلی اللہ